بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کیا نقصان ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے کی شرح کتنی ہے؟ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ زکوٰۃ کا حکم: ہر مالدار مسلمان مرد اور عورت پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ نوٹ: سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال، ان سے زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ زکوٰۃ کی شرح: زکوٰۃ کی شرح بلحاظ قیمت اور بلحاظ وزن 2.5% ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن اور عبادات میں سے اہم عبادت ہے۔ قرآن کریم میں صرف وہ مقامات جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے 80 سے زائد ہیں، جبکہ وہ مقامات جہاں منفرد طور پر زکوٰۃ کا حکم ہے اس کے علاوہ ہیں۔ عبادات بنیادی طور پر 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، جسمانی عبادات مثلاً نماز۔ نمبر 2، مالی عبادت مثلاً زکوٰۃ۔ اس لیے قرآن و حدیث میں عام طور سے عبادت کے بیان میں نماز اور زکوٰۃ کے تذکرے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اہل تقویٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں بھی نماز اور نفاق کو اہمیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، قرآن کریم ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مشہور حدیث تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور دل میں اس پر کامل یقین ہو تاکہ اسلام کی بنیاد کمزور نہ ہو۔ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نماز اور زکوٰۃ کا باہمی اس قدر گہرا اور مضبوط تعلق ہے کہ جو آدمی نماز ادا کرتا ہو مگر زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اس کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جمع کیا ہے، پس ان دونوں میں فرق نہ کرو۔ زکوٰۃ کا مال وہ حصہ ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے، اور آج مسلمانوں کی شمعی قسمت کے وہ اس فرض سے نہ صرف غافل ہیں بلکہ مسلمان کہلانے والوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس فرض کا نام سن کر، اس کا تذکرہ سن کر تنگ دل ہونے لگتا ہے۔ اسے اللہ کے نام پر مال کی ادائیگی گراں لگتی ہے۔ بہت سے مسلمان زکوٰۃ کی فریضیت سے غافل ہیں۔ بہت سے لوگ ہیلوں اور بہانوں کی تلاش میں رہتے ہیں جس کی بدولت زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ کچھ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مگر پورا حساب کتاب کیے بغیر موزے اندازے سے ہی یا ذوق کے مطابق
مال زکوٰۃ کے نام سے نکال دیا، حالانکہ یہ بھی بڑی کوتاہی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے پہلے پورا حساب کتاب کیا جائے تاکہ زکوٰۃ کی اصل رقم معلوم ہو اور پھر اس کی ادائیگی کی ترتیب بنائی جائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن و حدیث میں کثرت اور وضاحت کے ساتھ تمام ضروری احکامات و ہدایات موجود ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بہت سخت وعیدات اور تنبیہات سنائی گئی ہیں، اور یہ سب اہتمام ہم جیسے ایمان والوں کے لیے کیا گیا ہے جو نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسلامی احکامات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانات اور قسم قسم کی ترغیب سے ان احکامات پر عمل کا شوق ابھارنے کا سامان فراہم کیا ہے۔ یوں تو قرآن و حدیث میں اس موضوع پر بہت سا مواد موجود ہے، لیکن یہ خاکسار یا موز ترغیب اور شوق دلانے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے حکم پر مشتمل احکام و فضائل والی چند آیات و حدیث کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اللہ کرے ان کی برکت سے ہماری ہدایت کا سامان ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرو اور عاجزی کرو، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں جو تحریر فرمایا، اس کا خلاصہ یوں ہے کہ اسلامی احکام میں اعمال دو قسم کے ہیں، ظاہری اعمال اور باطنی اعمال۔ پھر ظاہری اعمال کی دو قسمیں ہیں، جسمانی عبادات اور مالی عبادات۔ گویا اب تین کلیات ہو گئیں: نمبر 1 جسمانی عبادات، نمبر 2 مالی عبادات، نمبر 3 باطنی عبادات۔ اللہ تعالیٰ نے درج بالا آیت میں ان تینوں کلیات کی اہمیت اور جزا بیان فرما دی ہے۔ بدنی عبادات کے سلسلے میں نماز کا ذکر کر دیا، مالی عبادات کے سلسلے میں زکوٰۃ کا ذکر کر دیا، اور باطنی اعمال کے سلسلے میں عاجزی و تواضع کا ذکر کر دیا۔ اس سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ جس طرح جسمانی عبادات میں نماز سب سے مقدم اور اہم ترین ہے، اسی طرح مالی عبادات میں زکوٰۃ سب سے مقدم اور اہم ترین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میری رحمت ایسی عام ہے کہ تمام چیزوں کو محیط ہے، پس اس کو کامل طور پر خاص کر کے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں ہر آدمی کے ساتھ ہے، نیک ہو یا بد، سب اس رحمت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ رحمت خاص متقی لوگوں کو ملے گی، جیسا کہ درج بالا آیت میں ارشاد ہوا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ متقی لوگوں کا ایک وصف اور ایک خاص پہچان یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت پوری طرح واضح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ سود بن کر لوگوں کے مال میں بڑھوتری کا سبب بنے، تو یہ چیز اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتی، اور جو زکوٰۃ یا دیگر صدقات وغیرہ دو گے جس سے تمہیں اللہ کی رضا مقصود ہو، تو ایسے لوگ اپنے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھتا رہیں گے۔ اس آیت میں سود اور زکوٰۃ کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے، اور دونوں میں فرق بیان کیا گیا ہے کہ سود سے بظاہر مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسے مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس کے برعکس زکوٰۃ جو موز اللہ کی رضا کے لیے دی جائے، بظاہر اس میں اپنا مال کم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ عمل ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح ان کا مال اللہ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن جب اہل امان اپنے اموال کا ثواب دیکھیں گے تو ان کی خوشی دگنا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ سے انکار کے نقصان۔
نمبر 1، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کا منکر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز، روزہ، حج سب بیکار ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد۔ نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے۔ نمبر 1، سونا چاندی۔ نمبر 2، زمین کی پیداوار۔ نمبر 3، مال تجارت۔ نمبر 4، جانور۔ سونے کی زکوٰۃ 87 گرام یعنی 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں، ہر ایک پر زکوٰۃ ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن پر نہیں۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی ہر پیداوار پر شرح زکوٰۃ 20واں حصہ ہے، اور قدرتی ذرائع یعنی بارش وغیرہ سے سیراب ہونے والی ہر پیداوار پر شرح زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ جانوروں پر زکوٰۃ۔ اونٹوں کی زکوٰۃ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بھینسوں اور گائیوں کی زکوٰۃ 30 گائیوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 40 گائیوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ ہے۔ بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گائیوں کی طرح ہے۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہے۔ 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ مال تجارت پر زکوٰۃ۔ دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط پر کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، بلکہ صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے، اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ۔ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ذاتی استعمال کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ نوٹ: ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسیاں نواسے بھی شامل ہیں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دینے کے فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں رحمتیں، برکتیں اور خوشادگیاں نازل فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے،
دین کے راستے پر چلنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔